بارگاہ میں دے دیا اور کہا علی میں اس بات کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹے نے جو لکھا ہے آپ اس پر اپنے سگنیچر فرما دیجئے، آپ اس پر دستخط کر دیجئے۔ کون لا سکتا ہے مقام حسین کو؟ سبحان اللہ۔ کون دیکھ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حسین کی شہادت ہوئی بھی کہ نہیں؟ ایک مکار تو ٹی وی پہ یہ تک بولا کہ حسین نے سجدہ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، معاذ اللہ۔ آج تک ہم اور آپ یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ حسین نے سر سجدے میں رکھ کے کٹوایا ہے، ورنہ کون سی ایسی تلوار تھی جو حسین کے سینے پر گردن پر چل جاتی؟ قسم خدا کی، معین رضا قادری کا ایمان کہتا ہے کہ وہ تو 22,000 یزیدی تھے، اگر ساری دنیا کے یزیدی بھی فاطمہ کے لال کے سامنے آ جاتے تب بھی فاطمہ کا لال کروڑوں سے اکیلا لڑ جاتا۔ اور یہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم حضرات، فاروق اعظم نے حضرت علی سے جب ریکویسٹ کی تو حضرت علی نے اپنی انگوٹھی مبارک کا، یعنی کہ محترم حضرات اپنی انگشتری کا جو ہے اس پر مہر لگا دی۔ سبحان اللہ۔ اور فاروق اعظم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو تعویذ بنا لیا۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا آپ کے؟ جس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بتا دو، سب کے آ رہی ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ۔ یہ مسجد اس لیے اس کا لحاظ ہے، ورنہ کچھ خوشگوار جملے بھی آپ تک کہتا، مگر اللہ تعالیٰ انہی جملوں کو قبول فرما لے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، یہ جملہ میڈیا پر جانے کا جملہ ہے، اسے پہنچائیے دنیا تک۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ پرتاپ گڑھ ہی میں کیوں نہ رہتا ہو، پرتاپ گڑھ ہی میں کیوں چاہے نہ رہے، وہ لندن ہی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ دل کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو ایک دیوار کے پیچھے ہی کیوں نہ رہتا ہو، وہ کوسوں دور رہا کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محاورے میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ یار میرا من پھٹ گیا، میں نے اپنے دل سے اسے نکال دیا، چاہے وہ دیوار ایک برابر ہے مگر اب دل سے نکل گیا تو وہ کوسوں میل دور ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میاں کیا ہوا، وہ ارنو چھوڑ کر ہی تو چلے گئے ہیں مگر ان کی محبتیں ہمارے سینے میں آج بھی چھپی ہوئی ہیں۔ وہ یہاں سے آج سعودی عرب ہی تو چلے گئے ہیں، قطر کمانے کے لیے چلے گئے ہیں، کویت چلے گئے ہیں، وہ یوپی چلے گئے ہیں، مگر ان کی یادیں ہمارے سینے میں آج بھی تو دفن ہیں۔ محترم حضرات، بلا تمثیل و بلا مثال مجھے کہنے میں دیا جائے کہ میرا حسین آج ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، مگر جب ان کے غلام انہیں یاد کرتے ہیں تو میرا حسین آنے واحد میں کربلا سے آ کر ارنوک کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی، مگر یہ محبت کے اوپر ہوا کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو بات کو مکمل کر دوں۔ تعویذ بنا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور چل دیے، بولو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر کا چہرہ لٹکا ہوا ہے اور گھر آنے کے بعد میں کہتے ابا جان یہ کیا ہوا، کوئی فلسفہ ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے ہی کو نہیں بلکہ آج کے رافضیوں کو بھی سمجھایا۔ زور سے بولو بے باک دہل بولتا ہوں محترم حضرات، یہ میرے مسلک میری اہل سنت والجماعت کے اوپر ایک کیچڑ ہے، اس کو اٹھانے کا، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سنیوں کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم بولے بیٹے ان چکروں سے تو باہر نکل، یہ مت پوچھ کہ میں نے تیرا بدلہ کیوں نہ لیا، مگر تو یہ یاد رکھنا کہ جب میں مر جاؤں اور جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے تو یہ تعویذ کا ٹکڑا میرے سینے پہ رکھ دینا۔ یار اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اور رافضیوں کی گلیوں میں جا کے یہ واقعہ سنا دینا جو یہ کہتے ہیں صحابہ نے اہل بیت کا حق مارا، معاذ اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار
का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बोले, अब्बा जान मगर मुझे ये भी तो समझाओ कि इसका फायदा क्या होगा, ये आप अपने सीने में रख के लेकर क्यों जा रहे हैं? तो फारूक आजम सारी दुनिया को अहले बैत की मोहब्बत का ये पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ज़माने पर सूरत होगा, मैदान महशर वफा होगा, जब परवरदिगार मुझसे पूछेगा ए फारूक बताओ दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं ये तावीज़ का टुकड़ा खोल कर पेश कर दूंगा, ए मौला तेरे महबूब के नवासों की गुलामी का टुकड़ा अपने गले में डाल करके लेकर आया। मोहतरम हजरात, ये थी मोहब्बत फारूक आजम की इमाम हुसैन से। सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मुझे तकरीर को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, इसलिए आपको बुलंद आवाज से एक मर्तबा दुरूद पाक सुनाना है। लोग कहते हैं कि यार 22,000 के सामने वो 72 दोपहर तक टिके रहे। मियाँ मैं कहता हूँ दोपहर क्या, उनमें का एक ही क़यामत तक टिका रहता है। ये तो अल्लाह की मर्जी थी, वरना किसमें इतनी ताकत और जुम्बिश कि इमाम हुसैन को शहीद कर दे या उनके किसी गुलाम को। और आप ये भी ना समझे कि फातिमा का लाल वहां मजबूर था, कसम खुदा की अल्लाह के एहसानों में मशकूर था, फजले मौला से मशकूर थे वो। और एक पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, 22,000 एक तरफ हैं और 72 नुफूस कुदसिया एक तरफ है। मोहतरम हजरात, 22,000 बेनियाम तलवारें शमशीर बरहना इन चंद नुफूस कुदसिया को कत्ल करने का इरादा कर रही हैं, मगर जब इमाम आली मकाम ने अपना एक बुलंद वाला खुतबा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, तो जवाब में ये आया, हुसैन तकरीर करना बंद करो या तो यजीद की बैअत कर लो वरना हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। आपने कहा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है, मगर जब हुसैन की तकरीर हुई तो ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ हो। कसम खुदा की ज़मीन का जर्रा जर्रा हुसैन की तकरीर पर लब्बैक कह रहा था। आसमान के फरिश्ते हुसैन के कदमों में आ गए और कहा है फातिमा के लाल, इशारा अगर कर दो तो यजीदियों को फिन्नार कर दे। मेरे हुसैन बोले नहीं, इनको फिन्नार नहीं तो होना ही है, मगर पहले फातिमा के लाल का खून बहेगा। ये मर्जी मौला है और हुसैन जो अपने नाना से वादा कर लिया है उसे आज वफा करेगा। जब ये बातें एक सिपाही के दिल पर असर करती हैं, तारीख में आया, हजरत यहाँ पर ये तमाम उलमा मौजूद हैं मोहतरम हजरात, अगर पढ़ा होगा तो इस बात पर तस्दीक करेंगे कि उन घुड़सवारों में जो आगे की सफ में खड़े हुए थे उनमें एक का नाम हुर भी था। समझ रहे हैं आप? टांगे कांप रही हैं उसकी, पेशानी से पसीने छूट रहे हैं। बराबर में जो घोड़े पर बैठा था उसने उसके कांधे पर हाथ रख के कहा, भाईजान क्या हाल है? बोले इस वक्त मत पूछो क्या हाल है, बिल्कुल हम तो बेहाल हैं। मतलब आज तक मैंने आपको किसी जंग में लड़खड़ाते नहीं देखा, तुम्हारे साथ बेशुमार जंगें की हैं और तुम्हारी तो ताकत इतनी है, एक तारीख में आया है कि ये हुर इतनी ताकत रखते थे कि 700 सिपाही एक तरफ हो मुजाहिद यानी कि सिपाही और ये अकेला हुर एक तरफ हो तो मोहतरम हजरात उन 700 के हाथ खट्टे कर दिया करता था। समझ रहे हैं आप? 700 सिपाहियों की ताकत अकेले हुर में और फतेह याबी हासिल करके आते। आज उस सिपाही की का बदन कांप रहा है 72 नुफूस कुदसिया को देखने के बाद। सुभान अल्लाह। और सच वही होता है तो दुश्मन की भी जुबान से बोला करता है, समझे? आपकी जुबान में सच सर चढ़ के बोलता है, ये कहते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि सच्चा वही है, हक वही है जो दुश्मन भी तारीफ करता हुआ नजर आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले तो फिर आज क्यों घबरा रहे हो? आज इतने परेशान क्यों हो?
حسین کے ساتھ 72 لوگ ہیں، چند منٹوں میں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو بولے میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، یہ 72 نفوس قدسیہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جب ادھر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے جنت کی بہاریں نظر آتی ہیں، اور جب یزیدیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو جہنم کے شعلے نظر آتے ہیں۔ بولے پھر ارادہ کیا ہے؟ کہ آج تک اسلام کے لیے لڑا ہوں اور آج بھی اسلام ہی کے لیے لڑوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ آج یزیدی لشکر باطل پرست ہے اور حسین کے ساتھ میں آنے والے حق پرست ہیں۔ بولے مطلب کٹو گے؟ بولے ہاں بالکل کٹیں گے تمہاری نظر میں، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ